میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں ہوتی۔ جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا ترلوں پہ آ جاتے تھے، او جناب جج صاحب معافی دیو چا میرے موکل نو ویکھنا دے نکے نکے بال ہیں اس دے بکھے مرسن تے نہ کونا دیوان والا نہ کھواون والا آ ویکھنا تھوڑی بڑی مہربانی معافی چا دیو نا۔ تو بھائیو آپ سے محنت کرتا ہوں نماز نہ چھوڑو اور کبھی ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ساتھی نہ بنو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گٹ کتنی ہوتی فٹ بھی نہیں ہے، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، گھر یا مرلے کنالاں قلے مربے تو بڑی گل ہے، ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھوں تو میں کیا کروں گا، میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، میں اوپر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا کہ مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی۔ تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی فأنا خیرکم بن ونفسا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، گزشتہ کل ربیع الاول کی آخری تاریخ تھی، آج ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے پسند فرمایا۔ رمضان سب سے مبارک مہینہ ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔
ذوالحج اس کے بعد مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حج ہوتا ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور پہلی بہار۔ تو عرب چونکہ ایک صحرائی ملک تھا، بارشیں کم ہوتی تھیں، جو ہوتی تھیں وہ اس موسم میں ہوتی تھیں، اس میں سبزہ اگتا تھا، اور ان کی بارش ہوتی تھی، جوہڑوں میں پانی بھر جاتا تھا، صحراؤں میں سبزہ اگاتا تھا، تو ان کے بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست ہو جاتا، اور پینے کا بندوبست ہو جاتا ان کے اپنے لیے بھی۔ ورنہ عرب کی زندگی اس وقت ایسی تھی کہ 3 دن کی مسافت طے کر کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ بعض قبائل ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے 3 دن 4 دن لگتے تھے پانی کو لانے کے لیے۔ تو ایک طرف دنیا کی بہار آ رہی تھی جسمانی طور پر، اور دوسری طرف روحوں کی بہار آ رہی تھی ایمانی طور پر، کہ زمین تر و تازہ ہو رہی تھی اس مہینے میں، اور روحوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روح کی بہار آپ کی آمد تھی، جیسے زمین کی بہار، وہ ربیع کا مہینہ تھا اس لیے تو اس کو ربیع کہا، تو آپ کی آمد بھی موسم بہار تھا ارواح کے لیے، دلوں کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر ہیں، جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مطلب کو طاقت سے بیان کیا، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ ساری کائنات اسے یاد کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ وکیل پڑھے نہ پڑھیں، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر، یہ ذمہ دار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھیں نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے، ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے۔ کلن، انسان کو نکال کے کائنات کی ساری چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہو، صحرا کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے تو اس کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہے، کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ انسان ہو کر نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اسے سجدہ کرتا ہے۔
کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی عید کے نمازی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خواجہ سرا کو ہم جماعت میں تھے، ہم لے کر آئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ اسی کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی کوئی نہ۔ میں نے کہا کبھی جمعہ پڑھے آئی؟ ہاں جی کوئی نہ۔ میں نے کہا عید پڑھی ہے؟ جی کوئی نہ۔ میں نے کہا عید بھی نہیں پڑھی؟ نہیں کوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جی سارے ساڑھے نال نفرت کریں دن، وہ جتھاں جا گئے اتھاں دن یہ خسرے آ گئے، خسرے آ گئے۔ اصل اپنا مسیح جاننے ہیں نہ عید جاننے ہیں، تو ساں عزت دیتی ہے تو آ گئے ہیں۔ اب اس کی اتنی داڑھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بچے ہیں۔ تھوڑی سی محبت دینے سے اس نے تو کوئی جادو، ویسے تو محبت ایک جادو ہے، اور میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، یہ حدیث کا ٹکڑے کا مطلب ہے، ان من البیان السحر۔ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، تو میٹھے بول میں جادو ہے۔ اور کوئی ایسے بھی ملے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہ آج میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے نماز پڑھی۔ تو میں نے کہا پہلی نماز؟ کہا جی زندگی کی پہلی نماز، آج پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہ کوئی 50+ تھا، نہ کبھی عید پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، آج آپ کا بیان سنا ہے اور نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ چونکہ توحید کو بالکل مسخ کر دیا تھا پہلے مذہبوں نے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پڑھ کے سنایا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرا نبی، قریش نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے پشتوں کو جانتے ہیں، تو اس پر جبریل آئے، 70,000 فرشتے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ 70,000 سے مراد ہوتا ہے لاکھوں، بے شمار۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 100 دفعہ 10 ہے، کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ عربی میں 70 کا لفظ ہے۔ تو جبریل کے ساتھ آسمان کے لاکھوں فرشتے اترے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان سے، سامنے بیٹھے ہیں کافر، فرمائیے ان سے، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اللہ۔ پہلے کہا اللہ، اللہ کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو کہتے ہیں خدا۔ خدا ایک انسانی وضع کردہ لفظ ہے، منع نہیں ہے۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، خود اور آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بھیجا ہو۔ لیکن اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ ہے اللہ۔ قل، کہیے میرے محبوب، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ اس کا نسب پوچھ رہے ہو، ہاں، ان سے کہو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں، وہ احد، اکیلا۔
یکتا، اکیلا ہے، اکیلا تو گزارا نہیں کوئی کر سکتا، تو زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میرے نبی ان سے کہیے اللہ، پھر اللہ، وہ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے۔ کسی چیز کا، جس چیز پر محتاجی کا لفظ آتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں سب سے عجیب بات ہے کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں۔ جیسے میں یہاں اول ہوں، یہ ثانی ہیں، یہ ثالث ہیں، وہ کہتا ہے میں اول ہوں پر میری ابتدا کوئی نہیں، والآخر، میں آخر ہوں پر میری انتہا کوئی نہیں، الظاہر، میں بلند ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، والباطن، میں چھپا ہوا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، میں سب سے بے نیاز ہوں، میں کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے، سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اپنے حبیب سے جو کہہ دیا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو ایک گنجائش ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی قید نہیں، میری تھوڑی تو قید ہے نا، ٹائم آنا تو ہو گئے، سا نکلیا تھا ختم، اسرائیل آ کے تو پوچھنا تو کوئی نہیں، رانا ہے کہ چلنا ہے۔ ایک ہستی میرے نبی، عش ما شئت، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ اور جس دن 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور ہجری کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور پیر کا دن تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جبریل آ کے خاموش کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات، چپ کیوں ہو؟ کہا کہ باہر موت کا فرشتہ ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے وہ کیا دربار ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے کب روکا ہے، آ جاوے، میں کو روکے؟ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے جب سے یا رسول اللہ موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کسی کو سلام آج تک نہیں کیا۔ ابراہیم بھی آئے جو آپ کے دادا ہیں، 4000 نبیوں کے باپ ہیں، موسیٰ کلیم بھی آئے جن سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ میں نے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، کیا بادشاہی ہے کہ موت بھی پوچھے پہلے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ بس یہ ایک ہستی ہے۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ہے جی، میں اب آنکھیں نال نہیں پوچھنا ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے جانے کو پسند فرمایا۔ تو یہ ایک ہستی ہے جن کو یہ رعایتیں دی گئیں، لیکن موت کے دروازے سے گزارا گیا۔
موت سے پاک اللہ، الصمد بے نیاز، اور کیا ہے؟ لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ کوئی اس کی بیوی نہیں، ولا ولدا کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ خامند اور بیوی میں اتفاق ہو اور ملاپ بھی ہو تو قرآن کہتا ہے اس کو زوج، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کے لیے زوجہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اور اس میں عورت کے کمال پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ اور جب اتفاق نہ ہو، ویسے ازدواجی تعلقات ہوں تو پھر زوجہ کا لفظ نہیں آتا، پھر امرأہ کا لفظ آتا ہے، عورت۔ امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، فرعون کی بیوی مسلمان ہے، تو امرأہ کا لفظ آتا ہے۔ اور اگر کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی سگائی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو اس کے لیے صاحبہ کا لفظ آتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے لیے تو صاحبہ بھی کوئی نہیں ہے، تجھے میری بیویاں بنا کے بیٹھے ہو، اگو پتر بھی جما کے بیٹھے ہو، بے ایک کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ایک کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی میری مثال وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی مثال نہیں، میں ہر مثال سے پاک ہوں، اور ہر وقت تمہاری سنتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اس وقت 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، پہلے بھی تھیں مٹ گئیں، آئندہ بھی آئیں گی، یہ مٹ جائیں گی۔ اگر ساری آدم کی نسل اکٹھی ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یشغلہ سمع عن سمع، تمہارا کٹھا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا کہ یہ کیا بولا، یہ کیا بولی۔ ولا یلہی قولا عن قول، اور مجھے خطا نہیں ہوگی کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، سب کی سننے پر قادر ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا، دیکھو میں اللہ کا شکر ہے تاریخ بہت بڑی ہے، یتیم کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، اس کا قلم چلتا ہے کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی طاقتور کے لیے، کسی مالدار کے لیے، کسی مشہور کے لیے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ پیدا ہونے لگا ہے، اور صرف تاریخ نہیں، پوری کائنات کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا مہینہ، ان کو 6 مہینے ہوئے تھے ہلاک ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی صبح، مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، میں نے خود دن یاد، نہ ماں دسیا نہ مجھے یاد ہے، اور میں ایک
یتیم پیدا ہوئے ہیں آج سے 1447 سال پہلے، تو میں ان کی آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، ربیع الاول ہے، اور چھٹا مہینہ، ابھی کیلنڈر نہیں تھا نا عربوں کے پاس، تو 6 مہینے ہو گئے اصحاب فیل کو مرے ہوئے، اور ہمارے بکرمی کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ ہے اور 628 بکرمی ہے، اور ایک ہستی پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 4:20 میں نے کہاں سے لیا؟ اس وقت تو کوئی کیلنڈر یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ پیدا ہوئے۔ ادھر دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر کفر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نبوت کا سورج آ رہا تھا۔ تو میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم دیکھا تو وہ 4:20 تھا، تو میں نے اپنے بیانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دائی کون تھی یہ بھی کبھی کوئی لکھ سکتا ہے کسی یتیم کا؟ وہ بھی ایک دیہاتی سا گاؤں، مکہ ایک گاؤں تھا، نہ پانی نہ سایہ نہ راستہ، تو وہاں دائی کا نام کون لکھے گا؟ ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچہ بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر العدویہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے۔ اور اب ناموں میں غور کرو، دائی کا نام ہے شفا، شفا کسے کہتے ہیں؟ صحت کو۔ ماں کا نام ہے آمنہ، آمنہ کسے کہتے ہیں؟ امن کو۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو۔ اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے۔ یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا کہ بڑے بڑے تھال، ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے۔ تو یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عامر، اور عمر پائی صرف 32 سال۔ اور یہ غزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی، پتہ نہیں وہ اب ہے یا وہ بھی بموں کی نظر ہو گئی۔ تو ہاشم خاندان ہے سخاوت، کھلانا پلانا۔ دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی۔ قبیلے کا نام ہے سعد، سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوش بخت۔ آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن۔ تو یہ نام ایسے نہیں جڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام۔ اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی، کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے پہلے، وہ ایک گندگی پھیل جاتی ہے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ، اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں بھی اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی، اسے وہ اور حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ناف کٹی ہوئی۔ پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے تو لیکن جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ ولد مقطوع السرۃ مختونہ، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا، اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا۔ 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ 4 عناصر سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے۔ آپ کی نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی۔ دوسرا کیا ہوا، کسرا نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے، ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں نیچے اینٹیں، وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج، اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر۔ تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہوا، پتہ کرو۔ پتہ چلا جی 14 برج گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئی۔ انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم 2 جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے۔ تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ککر ڈالی دی نہیں، عود کی لکڑی ڈالتے تھے، جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درم تک اس کی قیمت ہے۔ وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ تو ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی۔ چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے، یہ کیسے بجھ گئی ہے؟ یہ 4 عناصر کی تسخیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی۔ وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہی، انہوں نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ
ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے۔ جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں، انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ، تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ، کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ جیسے آپ اپنی حاضری نہیں چھوڑتے عدالت میں، تو آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج مشکل سے 15-20% نمازی ہیں، سب نماز چھوڑ کے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے بھی باغی ہے۔ تو ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عجب کام کیا، آپ نے ایسے سینہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ پریشر دیا اور سر ایسے کیا، پھر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا۔ جب ایسے کیا تو پوری دنیا حضرت آمنہ کے سامنے کھل گئی۔ فرمایا میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے، اس وقت یہی دنیا تھی، اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور ستارے جھک کے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا جیسے وہ گر پڑیں گے گھر کی چھت کے اوپر، اور اس کے بعد آپ ایسا گرے اور وہی معصوم بچہ۔ تو جب آپ اس حالت میں دوبارہ معصوم بچہ بن کے گرے تو ماں نے آپ کو اٹھا کے گود میں لے لیے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں، اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو فن فرجت فی السقف فرجۃ، چھت پھٹی، ودخلت غمامۃ، غمام کہتے ہیں دھند کو جو سردیوں میں ہوتی ہے، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دھند آئی، اور وہ دھند اتنی گہری تھی کہ اس میں ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے، اور اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو، وکیلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ باقی سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، ابو سفیان صرف میں تمہارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ ہم امت ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی زندگی چھوڑ دی، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی۔ اور پھر آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو،
نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور لوط کی فصاحت دو، اور صالح کی فصاحت دو، اور لوط کی حکمت دو، داؤد کی شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام جو کچھ نبیوں کو ملا ہے سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد 63 سال کی پرواز ہے، آپ کہاں پہنچے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے، اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا۔ اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے، پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، نظر سے سیکھتا ہے، کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی ہے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا ساتویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر ساتواں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے
ہوں وہ سچ جھوٹے انہوں دے اتنے میرے اتنے کوئی نہیں. تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے. اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی. ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی. ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3% 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگیں. 90 ارب سال. تو 7واں آسمان کیا بلا ہوگا، اس کے اوپر جنت. تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے. ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں. آپ نے کہا ہیں. کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا. وہ آکھن لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فصلح احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی یہ تو ہوندہ رہندا ہے. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں تو میری بیوی نوں تو ہکو ہی کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا تو بیوی دا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جاوے. یہ میرے نبی کے نا جنت کی شے. میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا. پیچھے گیا. اتنی بڑی نظر عطا فرمائی اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی. اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا. جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں. آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے. اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے. صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی ہے. ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین.
فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ما کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج۔ ارے ابو ذر، کیسے ممکن ہے؟ اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا۔ کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتھوں آئے گا، مینوں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے یہ بیچارہ تب بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آنکھا مان لواں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن دے قربان سے، اور کچن رکھا دیتا سی آپ کھا لوائیں۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے کھڑی ہو کے اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ایسے کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی۔ 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اویکھلے آگے کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا میں جھوٹ بول رہا ہوں
نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی ہے، ہاں کہ میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کے لیے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم